پارہ نمبر 3 ہے جی، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 30 کے بعد 30 کے بعد پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران، آیت نمبر 30 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اگر کن تم ہو تم تو حبونا تم محبت کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی پس تم پیچھے چلو میرے، یحبب محبت کرے گا کم تم سے اللہ تعالیٰ، ویغفر لکم اور وہ بخش دے گا واسطے تمہارے، ذنوبکم گناہ تمہارے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت جو ہے سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے مالی تجارت، تمہاری دیگر چیزیں جو ہے مکانات ہیں جی، تمہیں جو ہے یہ سب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے، پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تمہارا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ تو یہ محبت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور محبت جو ہے اس کے پیچھے جو ہے اس کا اظہار جو ہے محبت کا، اس کی نشانی جو ہے وہ قرآن پاک نے بیان کر دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو بس صرف ایک ہی طریقہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا کہ میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، جو میں کرتا ہوں وہ کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دے کر ہمارے لیے لازم کر دیا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ زندگی گزاریں، زندگی کا ہر کام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ سر انجام دیں، تو پھر جو ہے وہ محبت جو ہے وہ سچی ہے۔ تو جہاں قرآن میں یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو اپنے ماننے والوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر تم میرے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، مدد کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبانی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے عملی طریقے سے، میری عملی سنت سے محبت کی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ تو محبت کے لیے جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت اور اتباع جو ہے وہ لازمی ہے۔ جو شخص نبی علیہ السلام کی سنت پہ نہیں چلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے راستے پر نہیں چلتا ہے، اس کی کوئی محبت نہیں ہے۔ اور ہم نے تو جو ہے یہ محبت کا لفظ ہی کاٹ دیا، اس کی جگہ ہم نے لفظ ہے عشق استعمال کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ہماری اردو زبان میں عشق لفظ جو ہے یہ گندہ ہے، ناقابل استعمال ہے۔ حکیم مومن خان مومن نے کہا تھا کہ عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ ساری عمر تو تمہاری بتوں کے عشق میں کٹی ہے، تو آخری عمر میں جو ہے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کے لفظ جو ہے وہ پاکیزہ ہیں، یہ لفظ ہے عشق کا، یہ ہمارے معاشرے میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی شخص سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے تیری ماں سے، یا تیری بہن سے، یا تیری بیوی سے، یا بیٹی سے عشق ہے، وہ تھپڑ مار کر منہ دوسری طرف لگا دے گا۔ یہ لفظ جو ہے نہیں اچھا ہے، لیکن ہم نے اس کو کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ محبت کے ساتھ جو ہے اتباع نبوی ہے،
سنت کے پیچھے چلنا ہے، اس لیے سنت اور اتباع جو ہے دونوں کو علیحدہ کرنے سے، ان دونوں سے دور ہونے سے ہم نے جو ہے ایک طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ محبت کی جگہ جو ہے عشق کا لفظ استعمال کر لیا۔ آخر ضرورت کیا ہے؟ جو پاکیزہ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے استعمال کیا ہے، وہ لفظ ہم کیوں نہیں استعمال کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم نے اس کی جگہ ایسا لفظ جو استعمال کر لیا جو ہماری لٹریچر میں، ہماری زبان میں قابل استعمال نہیں ہے اور اس کو نفرت سے دیکھا جاتا ہے؟ تو یہ ہماری جہالت کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے اچھے بھلے قرآنی الفاظ، حدیث کے لفظ کہ من احبا سنتی فقط احبانی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ تو اس محبت کے لفظ جس کو قرآن نے استعمال کیا، نبی علیہ السلام نے استعمال کیا، اس کی جگہ عشق کا لفظ جو ہے بھی اردو زبان میں قابل اعتراض، اس کو استعمال کرنا جو ہے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کون سی عقیدت ہے، یہ کس قسم کی محبت ہے۔ قرآن پاک میں محبت کی جو ہے اس کے ساتھ لگا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ پتہ نہیں نبی علیہ السلام کے نقش قدم سے جان چھڑانے کے لیے شاید یہ لفظ جو ہے محبت کی جگہ عشق استعمال ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کی سنت جو ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے شاید یہ محبت کا لفظ جو ہے اس کو چھوڑا گیا ہے، اس کی جگہ جو ہے عشق کا لفظ استعمال کر لیا۔ یہ کسی طرح بھی جو ہے یہ مناسب نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر صرف میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ بخش دے گا گناہ تمہارے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، والرسول، اور اس خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے اس کائنات کے اندر تو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں کا حکم جو ہے ماننا ہے، ان دونوں کے مقابلے میں کسی کا حکم ماننا نہیں جا سکتا، دونوں کے مقابلے۔ کیا آج ہم جو ہے ان دونوں کا حکم مان رہے ہیں؟ جو ہم اپنے معاشرے میں کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم نے اپنے معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہے شیطانی نظام سے، کافروں کے فتنے سے، کیا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ان کا حکم ہے کہ کافروں کے فتنے کو مسلط کرو اللہ کی زمین اور مخلوق پر؟ کیا ہے ان کا حکم اللہ کے رسول کا؟ ہم پھر کس کے حکم پہ چل رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ محمد میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور اپنے عمل ضائع نہ کرو۔ اللہ کے رسول کا حکم مانو، اپنے عمل نہ ضائع کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کسی کا بھی حکم چھوڑ دیا تو ساری نیکیاں برباد، ساری نمازیں، سب روزے، سب کچھ برباد۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ جو شخص اللہ کے رسول کے کسی بھی حکم کو نہیں مانے گا اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دیکھ لو ہم دھڑلے سے جو ہے جس کافروں کی فتنے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ختم کرنے، اس سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا ہے، آج ہم جو ہے اس کو مسلط کیے ہوئے ہیں صرف دنیا کے مال کی خاطر، اپنے پیٹوں کی خاطر، اور چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ہم ملے ہوئے ہیں۔ اور دیکھ لو انہوں نے قوم کا کیا حشر کیا۔ ٹی وی پر جو ہے اللہ جانتا، دیکھ کر بڑا رونا آتا ہے کہ عورتیں بیچاری کہتی ہیں کہ ہم جو ہے دیکھیں جی ہم اتنی سبزی پہلے لاتے تھے، اب جو ہے پیسے نہیں ہیں، اتنے لائے ہیں، اور ہم نے کھانا جو ہے 3 کی بجائے ہم 1 ٹائم بچوں کو کھانا دیتے ہیں۔ یہ ٹی وی پہ میں نے خود سنا ہے اور اس عورت کو دیکھا ہے کہتے ہوئے، لوگوں کی حالت یہ ہو گئی۔ اور یہ جو ڈاکو چور ہیں، اسمبلیوں کے مالک ہیں، ان کے دیکھ لو کہ ان کے جو ہے کتنی سہولتیں ہیں، کتنے ان کی تنخواہیں ہیں، کتنی ان کی عیاشیاں ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے اس ملک کے اندر؟ کیا یہ اسلامی انصاف ہے؟
کیا یہ جو ہے نظام جو ہے یہ فتنہ نہیں ہے؟ کیا اس فتنے نے جو ہے ہماری بربادی نہیں کی؟ کیا اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی؟ ہم علماء ہیں، مفتی ہیں، نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ مومن و متقی جو ہے، مومن جو ہوتا ہے اس کی فراست بڑی گہری ہوتی ہے، تو یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جس فتنے کا ساتھ دے رہے ہیں اس فتنے نے جو کچھ اس قوم کا کیا ہے، ان کرسیوں والوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس قدر بے رحم ہو گئے ہیں، اس قدر ظالم ہو گئے ہیں ان کے دل کہ یہ جو ہے کام ہی ان کا لوٹنا ہے۔ قرضہ لو یہود و نصارہ کے سے، سود پر ٹیکس لگاؤ، اس قوم پر سارا بوجھ لاد لو اور سب جو ہے بندر بانٹ کر کے سب کچھ جو ہے دے کر اپنے گھر کو جاؤ۔ یہ ظلم ایسا نہ کرو ظالموں، یہ ظلم نہ کرو۔ اس کی تمہیں کوئی چھوٹی سی سزا نہیں ملے گی، بہت بڑی سزا ملے گی۔ یہ لوٹ مار جو ہے یہ لاکھوں کی تنخواہیں، لاکھوں کی سہولتیں، لاکھوں کی پینشنیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اور وزارت چھوڑ کر، گورنری چھوڑ کر پھر جو ہے ہیلی کاپٹر، یہ وہ جو قوم پر بوجھ لاد رہے ہو قرضوں کے، یہ بہت ظلم کر رہے ہو۔ یہ ظلم نہ کرو، آخر کوئی حد ہوتی ہے ظلم کی بھی۔ وہ فارسی کے ایک شاعر نے کہا ہے بترس ازاہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ جب وہ ظالم کے خلاف بد دعا دیتا ہے، اجابت از در حق بہرے میں استقبال میں آئے، اللہ رب العزت مظلوم کی دعا کو آگے بڑھ کر قبول کرتا ہے۔ ظالموں یہ خرمستیاں نہ کرو، اس قوم پر جو ہے اتنا ظلم نہ کرو، ان کو مقروض بھی بنایا، ان پر ٹیکس بھی لا دے، ان پر مہنگائی بھی لا دی۔ کچھ اللہ کا خوف کرو، تم آئے ہو لوٹنے کے لیے۔ سب سے پہلے آتے ہی قرض جو ہے وہ لیا ہے، جو ہے وہ عالمی یہودی جو ہے بینکوں سے قسطیں جو ہے منظور کرائی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا بگاڑ سکتے ہیں آپ کا؟ جب اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے تو ٹھیک ہے، وہ کائنات کو وہ چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی پکڑے گا نہ تمہارے دل میں رحم نہیں ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ تم زمین والوں کے ساتھ ظلم کرو گے، بے رحمی کرو گے، پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ ظالموں آخر کی زندگی کی طرف بھی دیکھ لو، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا، یہ لوٹ مار کا سامان سب کچھ یہیں رہ جانا، یہ غریبوں کا مال جو لوٹا ہوا ہے سب کچھ یہیں رہ جانا، اور تمہارے جیسا بیوقوف کہاں سے ملے گا کہ پاکستان کے غریبوں کا مال جو ہے لوٹ کر جو ہے یہود و نصارہ کے بینکوں میں ان کے ملکوں میں رکھ رہے ہو، اور وہ جب چاہیں جو ہے بدماشی کر کے جو ہے وہ مال جو ہے وہ ہڑپ کر دیں۔ جس افغانستان کا جو ہے 9 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے کہا غصب کر لیا، انہوں نے نہیں دینا۔ تمہیں کیا ملے گا سوائے رب کی لعنت کے؟ اور کچھ مل سکتا تمہیں؟ اگر تمہاری جائیداد میں تمہارا پیسہ غصب کر لیں یہود و نصارہ تو تمہیں کیا ملے گا؟ سوائے لعنتوں کے اور سوائے بد دعاؤں کے کچھ اور ملے گا تمہیں؟ یہ افغانستان کی جو ہے مثال موجود نہیں ہے ہمارے سامنے کہ امریکہ نے افغانستان کا 9 ارب روپیہ جو ہے وہ اس نے جو ہے روک لیا، نہیں دیتے بھی۔ بس بات یہ ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ کے رسول کا حکم چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کافروں کی غلامی ہی کرتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، نہیں محبت کرتا کافروں سے۔
کون ہے کافر؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، ایسے کافروں کو اللہ محبت نہیں کرتا۔ جو نہ اللہ کا حکم مانتے ہیں نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ ایسے کافروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ جو نہ رب کی مانتے ہیں نہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں۔ کسی ایک کا بھی حکم ایک مان لیا، کفر لازم ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، و نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو، و آل عمران اور عمران علیہ السلام کے ماننے والوں کو، اللہ العالمین اوپر تمام جہانوں کے۔ یہ پیغمبروں کے ماننے والے جو ہیں ان کی اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر ان کو فوقیت عطا فرمائی ہے، چن لیا ہے، منتخب کر دیا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ حقیقی ماننے والے تھے، یہ ہمارے والے نہیں تھے لیبل لگانے والے۔ ذریتاً، اولادوں کو، بعض ان کی من بعض میں سے، یہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اذ قالت، جب کہا، امرات بیوی عمران علیہ السلام کی نے، رب اے میرے رب، انی بے شک میں نے نظر مانی میں نے لا کا واسطے تیرے، ما فی بطنی جو کچھ بیچ میرے پیٹ کے ہے، محررن آزاد کیا گیا، فتقبل پس تو قبول فرما لے، منی میری طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمران جو ہے علیہ السلام، ان کی بیوی نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اپنی طرف سے آزاد کر کے، کہ میں اس کو تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، میں وہ خود اس سے کوئی جو ہے خدمت نہیں لوں گی، لہٰذا میری طرف سے میرے اس بچے کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سے جب درخواست کی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مزید دعا میں کہتی ہیں کہ انا کا بے شک تو اے اللہ، انت تو ہی السمیع، حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے، علیم، حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ اے اللہ، تو اپنی مخلوق کی دعائیں سننے والا ہے، میری اس التجا کو قبول فرما لے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، تیرے لیے وقف کرتی ہوں، تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، آزاد کر کے، میری طرف سے آزاد ہے، میں اس سے کوئی خدمت نہیں لوں گی، لہٰذا تو میری طرف سے جو ہے اس جو ہے نظر کو قبول فرما لے۔ فلما، جس وقت واضعت جنم دیا اس بی بی نے، اس بچی کو، قالت، اس نے کہا بی بی نے، رب اے میرے رب، انی بے شک میں نے وضعتھا جنم دیا ہے اس کو، انثیٰ بیٹی۔ عمران علیہ السلام کی بیوی نے جب اس کو جنم دیا تو وہ خواہش تو یہ تھی کہ بیٹا ہوگا تو اس کو وقف کر دوں گی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، لیکن جب پیدائش ہوئی ہے تو وہ بچی تھی۔ اب تھوڑا سا ہے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ بچی جو ہے اس دین کی خدمت کس طرح کرے گی۔ میری تو نیت یہ تھی کہ میں اللہ کے حضور جو ہے میرے پیٹ میں اللہ بچہ ہو، بیٹا ہو، تو میں اس کو وقف کر دوں، تو یہ بچی جو ہے یہ کس طرح خدمت کرے گی۔ بس یہ انسانی سوچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ، اللہ تعالیٰ، عالم، زیادہ جاننے والا ہے، بما، ساتھ اس کے جو واضحات اس نے جنم دیا۔ اللہ کو پورا پتہ تھا کہ وہ اس نے کیا جنم دیا، بلکہ جنم سے پہلے اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے کس بچے کو جنم دینا ہے یا بچی کو جنم دینا ہے۔ اللہ تو ازل سے جانتا ہے، یہ تو سب کچھ نے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا کہ کس کو بیٹا دینا ہے اور کس کو بیٹی دینی، اس کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ولیس الذکر، اور نہیں ہے یہ مذکر، کل انثیٰ، مانند اس مؤنث کی۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو تو بیٹا خیال کرتی ہے وہ بیٹا اس بیٹی سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس بیٹی کا کیوں بہتر ہے۔ بیٹی جس بیٹے کی جو ہے عمران علیہ السلام کی بیوی نے خواہش کی ہے، اس بیٹے کے مقابلے میں یہ بیٹی جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اس سے بہتر کیسے ہے، یہ اللہ تعالیٰ حکمت جانتا ہے۔ اور وہ حکمت بعد میں کھلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کے ہاں اپنی قدرت سے، معجزے سے اپنا برگزیدہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرنا تھا۔ اس لیے اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بیٹی جو ہے
یہ جس بیٹے کی خواہش کی گئی ہے اس سے یہ بہتر ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم، زیادہ جاننے والا ہے، بما، ساتھ اس کے بعضات جو اس نے جنم دیا۔ ولیس الذکر، نہیں ہے یہ مذکر کالانثی، مانند سے مؤنث کی۔ جس مذکر، جس بیٹے کی خواہش کی ہے عمران علیہ السلام کی بیوی نے، وہ بیٹا اس بیٹی سے بہتر نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں نے سمیتھا، نام رکھا ہے اس کا، مریم، مریم، اے اللہ میں نے اس بیٹی کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي اعیذ، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں، ہاں اس بیٹی کو، بے کا تیری، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، حقیقی شیطان راندے ہوئے سے۔ فتقبلہا، پس قبول کر لیا اس بیٹی کو، ربہا، اس کے رب نے، بے قبول انسات، قبول کرنے، حسن، اچھے طریقے کے۔ اللہ رب العزت نے اچھے طریقے سے خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس بیٹی سے میں نے کیا خدمت دینی۔ وہ انبتہا، اور پرورش کی اس کی اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کی، مریم علیہ السلام کی، نباتاً، پرورش کرنا، حسنا، اچھے طریقے سے۔ ان کی جو ہے پرورش بھی اچھے طریقے سے کی۔ عبادت خانے میں زکریا علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو ان کا نگہبان بنایا، ان کی نگرانی میں اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مریم علیہ السلام کی تربیت کی۔ وَكَفَّلَهَا، اور کفیل بنا دیا، نگہبان بنا دیا، محافظ بنا دیا اس بیٹی کا، زکریا علیہ السلام کو، عمران علیہ السلام کی بیٹی کا جو ہے ان کے رشتہ دار زکریا علیہ السلام کو ہی ان کا کفیل بنا دیا، نگہبان بنا دیا۔ کلما، جب کبھی داخل ہوتے، زکریا علیہ، اوپر اس بیٹی کے، یعنی مریم علیہ السلام کے، زکریا علیہ السلام، المحراب، خاص حجرے میں، چونکہ وہ اللہ کے لیے وقف تھی، اس لیے وہ مسجد کے حجرے میں رہتی تھی، گھر کی بجائے۔ اور جب کوئی زکریا علیہ السلام جو ہے وہ دروازہ کھولتے تو مریم علیہ السلام کے پاس پھل پڑے ہوتے، بے موسم پھل۔ وہ پوچھتے، بیٹا جی یہ کہاں سے آئے؟ کہا کہ وہ کہتی ہیں کہ وجد عندہا رزقا، پاتے زکریا علیہ السلام پاس ان کے رزق۔ قالا، زکریا علیہ السلام کہتے، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، کہاں سے ہیں یہ پھل واسطے تیرے، یہ پھل تجھے کون دے گیا؟ قالت، وہ کہتی ہیں، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے جو ہے بھیجے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کو بھوکا نہیں سلاتا۔ کتنی مخلوق ہے، یہ پرندے ہیں، رات آرام سے سوتے ہیں، نہ چوروں کا کھٹکا، نہ ڈاکوؤں کا کھٹکا، کچھ بھی نہیں، آرام سے آرام کرتے ہیں ساری رات۔ جو ہی دن روشن ہوتا ہے، اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر جو ہے گھونسلوں سے نکل پڑتے ہیں، اللہ ان کو روزی دیتا ہے۔ اسی طرح جنگلوں میں جانور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی دے رہا ہے۔ صرف انسان ہے کہ جو بہت لالچی ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کر جو ہے حرام اکٹھا کرتا ہے حلال کی بجائے۔ تو اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دے، اندھا بہت زیادہ رزق دے۔ ہنالک، اس جگہ، دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے۔ مریم علیہ السلام کے پاس پڑے ہوئے پھل جو ہیں ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ہاں دعا کی زکریا علیہ السلام نے۔ بوڑھے ہو چکے تھے، بال سفید ہو چکے تھے، جسم ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، تو ان سے دعا کی۔ سورہ مریم میں ہے کہ واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا اللہ میں اکیلا ہوں، میرا وارث کوئی نہیں ہے، تو مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، جو مجھے اولاد عطا فرما دے، جو میرے بعد دین کا وارث ہو، میرے بعد۔ میری ہڈیاں سفید ہو چکی ہیں، میرا جسم کمزور ہے، بیوی میری بانجھ ہے، یا اللہ مجھے اپنے جو ہے اپنے بعد جو ہے
دین کی خدمت کرنے والا جو ہے مجھے عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو یہاں زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ جب حجرے میں مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے دیکھے کہ پھل بے موسم میں پڑے ہوئے ہیں، تو رب سے التجا کی، یا اللہ اولاد پیدا کرنے کے میرا موسم تو نہیں ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن میں تیری رحمت سے یا اللہ بدبخت جو نا امید بھی نہیں ہوں۔ ملام اکم بے دعائے کا رب شقیہ، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرنے کے لیے کوئی بدبخت یا نا امید نہیں ہوں۔ میں دعا تو ضرور کروں گا، باقی تو دے سکتا ہے، بڑھاپے میں دے سکتا ہے، جب انسان نہیں کچھ بھی کر سکتا، کوئی سبب نہیں بن سکتا، تو دے ہی سکتا ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دعا قبول کر لی۔ تو ان پھلوں کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ کالا کہا زکریا علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، حب عطا کر دی واسطے میرے من لدن کا اپنے پاس سے ذریۃ اولاد طیبۃ پاکیزہ، اے اللہ مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ اگر مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسمی اولاد بڑھاپے میں دے سکتا ہے، تو میرا یقین ہے۔ انکا بے شک تو سمیع الدعا، سننے والا ہے تمام دعاؤں کا۔ فنادت ہو، پس پکارا اس کو، زکریا علیہ السلام کو آواز دی، زکریا علیہ السلام کو الملائکہ، تو خاص فرشتوں نے جو اللہ نے بھیجے خوشخبری سنانے کے لیے۔ وہ ہوا قائم، اور وہ قائم تھے، کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، پھر محراب بیچ خاص حجرے کے۔ زکریا علیہ السلام مسجد کے خاص حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتے آ گئے خوشخبری سنانے کے لیے۔ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک کا خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بے یحییٰ، ساتھ یحییٰ بیٹے کے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بے کلمات ساتھ حکم کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے بے موسم بے اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دیں گے، اور اس کے وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمہ کی، اللہ کے حکم کی۔ اور نام اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا، یحییٰ۔ و سیداً، اور وہ سردار ہوگا اپنی قوم کا، وہ حصوراً، اور وہ پاک باز ہوگا، برائیوں سے بچنے والا ہوگا، و نبیًا، اور وہ نبی ہوگا، من الصالحین، حقیقی نیک لوگوں میں سے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ کالا کہا زکریا علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، انا کس طرح یکون ہوگا لی واسطے میرے غلام بیٹا، وقد بلغنی، اور تحقیق پہنچا ہے مجھ کو، الکبر، وہ حقیقی بڑھاپا۔ یا اللہ میں تو بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، تو میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ وامراتی، بیوی میری آخر بانجھ ہے، بیوی میری بانجھ ہے، ساری عمر کچھ نہیں پیدا ہوا، تو بیٹا کیسے دے گا؟ کالا، فرمایا اللہ نے، کذالک، اسی طرح، اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو چاہے وہ کر دیتا ہے، کن کہہ کر دیتا ہے۔ کالا کہا زکریا علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، اجعل، بنا دے، دی واسطے میرے آیتن، کوئی نشانی، بیٹا یحییٰ پیدا ہونے کے لیے، میرے پیدا ہونے کے لیے کی کوئی نشانی بیان میرے لیے مقرر کر دے۔ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آیتوں کا نشانی ہے تیری، لا تکلمنا، یہ کہ نہ، لا تکلمنا، یہ کہ نہ تو کلام کر سکے گا، گفتگو نہیں کر سکے گا، الناس، لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک۔ 3 دن ہیں ان میں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور یہ 3 دن جو ہے تم خاموش رہو گے، زبان نہیں بول سکے گی، الا سوائے رمزاً، اشارے کے۔ تم آپ کو لوگوں سے کچھ کہو تو زبان بند کر دیں گے ہم، اشارے سے تم جو ہے لوگوں کو اپنی بات سمجھاؤ گے۔ وذکر، اور یاد کر، ربا کا، اپنے رب کو، کثیراً، بہت زیادہ، ان 3 دنوں میں کثرت سے رب کو یاد کر، وسبح، اور تسبیح بیان کر، بالعشی، شام کو، والابکار، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی نعمت عطا فرمانے والے۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کن تم، اگر ہو تم، تو حبونا، تم محبت کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، پس پھر پیچھے چلو میرے، جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس راستے پر چلو، جس آسمانی راستے پر میں چل رہا ہوں اس پر تم بھی چلو، تم سے اللہ محبت کرے گا۔ اور اگر کسی نے آسمانی دین چھوڑا تو پھر اللہ کی محبت سے دور ہو گیا وہ۔ یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا وہ واسطے تمہارے، ذُنُوبَكُمْ، گناہ تمہارے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، والرسول، اور خاص اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب، نہیں محبت کرتا، الکافرین، حقیقی انکار کرنے والوں سے، جو رب کی اطاعت سے، اپنے نبی علیہ السلام کی اطاعت سے، حکم ماننے سے انکار کرے، نہ مانے حکم ان کا، ایسے لوگوں سے اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے۔ محبت ان سے ہے جو اللہ کے رسول کے حکموں کو مانے۔ جو حکموں کو نہیں مانتا وہ اللہ کی محبت سے بالکل محروم ہے، کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ، چن لیا، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو، وآل عمران، اور عمران علیہ السلام کے ماننے والوں کو، علی العالمین، اوپر تمام جہانوں کے۔ یہ لوگ سب یہ لوگ جو ہے یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ، ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چن لیا لوگوں میں سے، اور اللہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے حکموں کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، ان کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو کافروں کے، اللہ کے مقابلے میں کافروں کے جو ہے حکم مانتے ہیں، اور ان کے فتنے جو ہے ان کو چلاتے ہیں اللہ کی مخلوق پر، دنیا کی لوٹ مار کی خاطر، وہ اللہ کی محبت سے یقیناً جو ہے وہ محروم ہے۔ کوئی مسئلہ، کوئی فائدہ نہیں ان کو عبادتیں کرنے کا، کوئی نیکی کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول کے حکموں سے، ان کے حکموں کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر محبت ہی کوئی نہیں ہے۔ ذریتاً، اولاد تھی، بعض ان کی، من بعض میں سے، واللہ، اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، بہت زیادہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس قالت، جب کہا، امرات، بیوی عمران علیہ السلام کی نے، رب نے، میرے رب، انی، بے شک میں نے، نظر مانی میں نے اللہ کا واسطے تیرے، ماں، جو کچھ فی بطنی، بیچ میرے پیٹ کے ہے، محرراً، آزاد کیا گیا۔ یا اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو آزاد کرتی ہوں، اور آزاد کر کے تیری نظر کرتی ہوں، تیرے سپرد کرتی ہوں، تیرے دین کی خدمت کے لیے۔ فتقبل منی، پس تو قبول فرما لے میری طرف سے۔ یہ اللہ کے لیے نظر جو ہے کسی بھی چیز کی مانگی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ رزق میں سے یا چیزوں میں سے حلال ہو۔ اگر حرام ہے تو پھر وہ نظر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ روزی کا حلال ہونا، جانور کا کھانے کا، دیگ کا حلال ہونا، یہ لازمی ہے۔ اگر کسی کا حق ہے تو وہ حرام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے حرام قبول نہیں کرتا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نظر اللہ کے لیے بالکل ہے، قرآن سے ثابت ہے، نظر ماننی چاہیے، لیکن اپنے حق میں سے، غیروں کے حق میں سے نہیں، حلال روزی میں سے، چوری ڈاکے کے مال میں سے نہیں، شیطانی جمہوریت کی خدمت سے جو مال اکٹھا کیا جاتا ہے خدمت کر کے، وہ اس سے نہیں، اس سے نظر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فتقبل منی، پس اے اللہ تو قبول فرما لے میری طرف سے اس نظر کو، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، السمیع، حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے، العلیم، حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ فلما، پس جس وضاعت، جنم دیا اس عمران علیہ السلام کی بیوی نے، اس بچی کو، قالت، کہا انہوں نے، رب، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، وضاعت، جنم دیا ہے میں نے، اس کو، انسا، بچی، بیٹی، واللہ، اللہ تعالیٰ، عالم، زیادہ جاننے والا تھا، بما، ساتھ اس کے جو وضاعت اس نے جنم دیا۔ اللہ کو ازل سے پتہ تھا کہ وہ کیا جنم دے گی، بچہ یا بچی۔ ولیس الذکر، اور نہیں ہے یہ خاص بچہ، کل انسا، مانند اس خاص بچی کے۔ تو عمران علیہ السلام کی بیوی نے جس بچے کی نیت کی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس بچی سے بہتر نہیں تھا، اس جیسا نہیں تھا، کیوں؟ اللہ جانتا تھا کہ اس بچی سے اللہ تعالیٰ نے کیا خدمت دینی ہے۔ معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس بچی سے اللہ تعالیٰ نے کروانی تھی، اس لیے یہ خدمت جو ہے اللہ کے ہاں اس لڑکے سے بہتر تھی۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، سمیتُهَا، نام رکھا ہے اس بچی کا، مریم، مریم۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں اعیذ، پناہ میں دیتی ہوں میں، اس بچی کو، بے کا، تیری،
وذریتہ، اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان، حقیقی شیطان، الرجیم، راندے ہوئے سے۔ فتقبلہ، پس قبول کر لیا اس اللہ تعالیٰ نے، ہاں اس بچی کو، ربھا، اس کے رب نے، بقبول، ساتھ قبول کرنے، حسن، اچھے کے، اللہ نے اچھی طرح اس بچی کو قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا، اور پرورش کی اس کی، نباتاً، پرورش کرنا، حسن، اچھے طریقے سے۔ وَكَفَّلَهَا، اور نگران بنا دیا اس بچی کا پرورش کے سلسلے میں، زکریا علیہ السلام کو، جو ان کے رشتہ دار تھے، خاندان میں سے تھے، سب سے قریبی تھے۔ کلما، جب کبھی داخل ہوتے علیہا، اوپر اس بچی کے، زکریا علیہ السلام، المحراب، خاص حجرے میں، وجد، پاتے زکریا علیہ السلام، اندہا، پاس اس بچی کے، رزق۔ کالا، کہتے زکریا علیہ السلام، یا مریم، اے مریم، انا، کہاں سے ہے اللہ کے واسطے تیرے، حاضہ، یہ رزق، یہ پھل، یہ رزق جو ہے کہاں سے آیا؟ قالت، وہ کہتی، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ عند اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق، رزق دیتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے۔ بے موسمی پھل، جن پھلوں کا موسم نہیں ہے، بے موسمی ہے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جس کو چاہتا دیتا ہے۔ ہنالک، اس جگہ، دعا، پکارا، زکریا علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب کو۔ اللہ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے اللہ کو پکارا، کسی غیر کو نہیں پکارا۔ کالا، کہا انہوں نے، رب، اے میرے رب، حب، عطا کر دی، واسطے میرے، من لدنک، اپنے پاس سے، ذریۃ، اولاد، طیبۃ، پاکیزہ، انک، بے شک تم، سمیع الدعاء، بہت زیادہ سننے والا ہے تمام دعاؤں کا۔ فنادت ہو، پس پکارا اس بی بی نے، پس پکارا ہو اس زکریا علیہ السلام کو، الملائکہ، تو خاص فرشتوں نے، اللہ نے خاص فرشتے بھیجے، وہ قائم، اس حالت میں کہ وہ قائم تھے، کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، بیچ خاص حجرے کے۔ زکریا علیہ السلام خاص حجرے میں نماز ادا کر رہے تھے کہ جب کہ اللہ کے فرشتے جو ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے آگے خوشخبری دے کر، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، یبشر کا، خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بیحییٰ، ساتھ یحییٰ بیٹے کے، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ، کلمے کو، حکم کو، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وہ اس بات کی تصدیق کرنے والا ہوگا کہ وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ بڑھاپے میں جو ہے پیدا ہونا جو ہے، یا پیدا کرنا بچے ناممکن ہے، لیکن اللہ کا حکم ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وسیداً، اور وہ سردار ہوں گے اپنی قوم کے، حصوراً، اور وہ پاک باز ہوں گے، نبیًا، اور نبی ہوں گے، من الصالحین، حقیقی نیک لوگوں میں سے۔ قال، کہا زکریا علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، انا، کس طرح، یکون، ہوگا، لی، واسطے میرے، غلام، بیٹا، بقد بلغنی، حالانکہ تحقیق پہنچا ہے مجھ کو، الکبر، حقیقی بڑھاپا، وامراتی، بیوی میری، عاقر، بانجھ ہے، یا اللہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہے، بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ خود ہی دعا کر لی، خود ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران ہو گئے۔ یہ خوشی سے بھی سوال ہو رہا ہے، خوشخبری کے پر بھی جو ہے یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ کالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، کہا کذالک، اسی طرح، اللہ تعالیٰ، یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کالا، کہا زکریا علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، اجعل، بنا دے، دی، واسطے میرا، آیا، کوئی نشانی۔ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آیت کا، نشانی ہے تیری، اللہ تکلم، یہ کہ نہ تو کلام کر سکے گا، الناس، لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، 3 دن تک تیری زبان گنگ کر دیں گے، الا رمزہ، اور تو لوگوں کو جو ہے اشاروں سے، رمز، اشاروں سے سمجھائے گا۔ واذکر، اور تو یاد کر، ربہ کا، اپنے رب کو، کثیراً، بہت زیادہ، وسبح، اور تسبیح بیان کر، بالعشی، شام کو، والابکار، اور صبح شام، ان تینوں دنوں میں خاص طور پر اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔ گرامر جی، کل فی الامر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف، قوالا، یقبلو، باب ناصر، ینصر، یقبلو، فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف،
الف کو پیش اور آخری حرف لام کو جزم، تو یقبلو سے اقبل. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو دی تو یہ اقول ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پہلا الف پیش والا واؤ جزم والا دونوں نکال دیے تو کل رہ گیا. پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا کل پھر امر اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اطیعوا جو ہے یہ فعل امر ہے، واو لفظ جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا تائیا آ. تائیا آ یت یہ او باب زارا با یضربو. تائیا آ کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو یہ بن گیا ات یا آ. ات یا آ 4 حرفوں کا ماضی معروف ات یا آ. پھر اس سے امر بنایا تو آخری حرف کو جزم اور آخری سے پہلے کو زیر. ات یا آ عین آخری کو جزم اور عین سے پہلے یا کو زیر، تو ات یا آ سے ات یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ات یہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا کی زیر توئے کو دے دی، توئے کی جزم یا کو دے دی تو یہ بن گیا اطیع. پھر واؤ جمع کا لگا تو اطیعو، عین پر جو جزم تھی واؤ کی وجہ سے پیش بن گئی تو یہ اطیعو ہو گیا. پھر امر واحد واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اللہ الف لام سے اسم معرفہ، اللہ ہو تھا، اطیعو پھر امر کا مفعول بنا تو اللہ. اور پھر رسول اللہ لام سے اسم معرفہ رسول ہو تھا، یہ بھی اطیعو پھر امر کا مفعول بنا تو الرسول ہو گیا. جملہ بنے گا اطیعو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، اللہ اپنے مفعول، الرسول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. فار بطفع ان حرف شرط ہے، تولو فعل ماضی معروف ہے، واحد واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف والا یا. پھر باب تفعیل میں گیا تو بلا یا. پھر باب تفعیل کے ماضی کے صیغے کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تولا یا. پھر واو جمع کا لگا تو تولا یو. پھر اللہ نے پیش والی یا کو نکال دیا آسانی کے لیے تو تبلو رہ گیا. پھر یہ ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا تولو پھر ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا. فار کی دفعہ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوتا ہے، ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی. لا حرف نفی ہے، یحب یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا حبابا. حبابا یا حبابو. پھر اس کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو حبابا سے احبابا ہو گیا. احبابا یحببو احباب باب فعال. احبابا ماضی سے یحببو یحببو. پھر اللہ نے ثانی کے لیے پہلی با کی زیر ہا کو، ہا کی جزم پہلی با کو تو یہ بن گیا یحببو. پھر جزم والی با پیش والی با دونوں کٹھی کر کے شد دے دی تو یحبو. پھر اس کے شروع میں لا حرف نفی آیا تو لا یحبو فعل مضارع معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ. الکافرین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع الکافرون تھا، یہ لا یحبو فعل مضارع معروف منفی کا مفعول ہوا تو الکافرون سے الکافرین ہو گیا. جملہ بنے گا لا یحبو فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہوا ضمیر جس کے اندر ہے، الکافرون اپنے مفعول، الکافرون سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا. اور جب اس کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا. ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تھا، ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی. استفا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا صافا یا. صافا یا یصف یو باب زارا با یضربو. صافا یا کے اندر اللہ تعالیٰ نے الف اور تا زبر والی داخل کی، الف زیر والا الف جو ہے ماضی کے پہلے حرف سواد سے پہلے اور سواد پر جزم، اور اس کے بعد تا زبر والی، تو صافا یا میں الف سے داخل ہوا تو استافا یا. استافا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. پھر استافا یا میں تا جو داخل کی تھی اس نے اللہ تعالیٰ نے اس تا کی جگہ توئے لگایا،
تو یہ توئے کی جو ہے توئے اور سواد کے مخرج جو ہے منہ سے جو وہ قریبی ہے، اس لیے آسانی کے لیے تا کی جگہ توئے لگا دیا تو استفا یا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے فا کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو استفا ہو گیا۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ آدم اس میں نکرہ آدموں تھا، یہ استفا فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو آدموں سے آدمہ۔ وارفت نوح اس میں نکرہ نوحن تھا، یہ استفا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو نوحن سے نوحن۔ وارفت اعلیٰ اس میں نکرہ آلن تھا، یہ بھی استفا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو آلن سے آلن۔ پھر آلن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اعلیٰ مضاف ابراہیمہ ابراہیموں تھا، اعلیٰ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ابراہیموں سے ابراہیمہ۔ اعلیٰ ابراہیمہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، استفا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 3۔ وارفت اعلیٰ اس میں نکرہ آلن تھا، یہ مفعول بنا استفا فعل ماضی معروف کا تو آلن سے آلن۔ پھر آلن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اعلیٰ مضاف عمران عمرانوں تھا، غیر عربی لفظ عبرانی زبان کا لفظ، تو یہ آلن سے آلن سے ایک زبر ختم ہوئی تو اعلیٰ مضاف عمرانوں سے عمرانہ مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ استفا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 4۔ الحرف جار ہے، العالمین الفلان سے اسم معرفہ، العالمون تھا جمع مذکر سالم کا اسم، الحرف جار کا مجرور ہوا تو العالمین جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا نہیں، آگے جو ہے ذریتن جو ہے یہ بھی اس کے ساتھ لگے گا، ذریتن تھا، یہ استفا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو یہ ذریتن سے ذریتن۔ بعض اس میں نکرہ بعضن تھا تو یہ مضاف ہوا تو بعضو ہا ہیہ سے واحد مذکر غائب کی ضمیر، واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، بعض مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فائدی حالت۔ من حرف جار ہے، بعض اس میں نکرہ بعضن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من بعض جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا استفا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے مفعول نمبر 1 آدمہ، مفعول نمبر 2 نوحن، مفعول نمبر 3 اعلیٰ ابراہیمہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 4 اعلیٰ عمرانہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق العالمین اور مفعول ذریتن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس قسم میں اندر اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بعضها مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا، من بعض جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وارفت ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، سمیع اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فاعلی حالت، علیم اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا اللہ مبتدا، سمیع خبر نمبر 1، علیم خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس میں ظرف زماں ہے، قالت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قاوالا، قاوالا یقبلو باب ناصر ینصر، قاوالا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو لم میں بدلا تو قالا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے جزم والی تا لگائی نیا فاعل تو قالا سے قالت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ امراتو اس میں نکرہ امراتن تھا، 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں، قالت فعل ماضی معروف کا فاعل۔ پھر امراتن کی ایک پیش ختم ہوئی تو امراتو مضاف، عمرانہ عمرانوں تھا، غیر عربی لفظ، امراتو مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو عمرانوں سے عمرانہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، قالت فعل ماضی معروف کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا قالت فعل ماضی معروف اپنے فاعل امراتو عمرانہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شامل اس میں ظرف زمان آیا تو اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ رب جو ہے یہ اس میں تھا یا ربی، اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے یا حرف ندا بھی ختم کر دیا، اور رب بے کے بعد یہ یا چھوٹی تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ تو چونکہ یہ وہ جو ہے اب اس کو جو ہے گرامر کرنے کے لیے واپس لانا پڑے گا، یا آ جائے گا یا اور ربی، با کے بعد چھوٹی یا، تو یا حرف ندا ربی جو ہے دو لفظ ربن، جب ربن کے شروع میں یا حرف ندا آیا تو اس نے ایک پیش ختم کر دی ربن سے یا ربو، پھر یا جو ہے با جو ہے جب مضاف ہوا جو ربو نہیں ربو جو ہے مضاف ہوا تو زبر آ گئی، ربا مضاف، پھر یا مضاف الیہ ہوا تو بے کو زیر آ گئی، رب مضاف، یا واحد مذکر مونث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی یا حرف ندا کا منادہ۔ اب یا حرف ندا کی جگہ پھر آئے گا ادو، الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مونث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ادو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ربی مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ انی جو ہے دو لفظ سے انا اور نی، نہیں یہ نہیں میں تو اس کے بعد انی جو ہے انا نی تھا، دو انا حرف ناصب اسم، نی واحد مذکر مونث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، نظر تو پھر ماضی معروف ہے، آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مونث متکلم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ناظرہ، ناظرہ ینظرو با نصر ینصر، نظرہ تھا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تاپش تو لگائی واحد مذکر مونث متکلم کی تا، تو ماضی کے آخری حرف را پر جزم آ گئی، نظرہ سے نظر، اور نیا فاعل لگ گیا تو، نظر تو فعل ماضی معروف واحد مذکر مونث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لاس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ما اس میں موصول ہے مذکر مونث سب کے لیے، یہ نظر تو فی الماضی معروف کا مفعول ہے، فی حرف جار ہے بطنی، دو لفظ سے بطنن اور یا، بطنن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی بطنن، جار مجرور مرکب جاری، پھر بطنن کی ایک زیر ختم ہوئی تو بطن مضاف، یا واحد مذکر مونث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بطن مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ محررن میم پیش والی سے اس میں مفعول محررن تھا، یہ نظر تو فی الماضی معروف کا مفعول حال بنا تو یہ محررن ہو گیا، حال محررن مفعولی حالت میں، جملہ بنے گا نظر تو فی الماضی معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لا کا جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول ما، اور اپنے متعلق نمبر 2 فی بطنی جار مجرور مرکب جاری، اور حال محررن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شامل انی لایا ناصب منصوب مرکب نصبی تو یہ مبتدا بن گیا انی، اور جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فعل ہے تقبل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف قابلہ، پھر باب تفعیل میں گیا تو قبلہ، پھر قبلہ، پھر ماضی معروف کے صیغے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تقبلہ ہو گیا، تقبلہ باب تفاعل کا صیغہ بن گیا تقبلہ، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور یہ باب تفاعل اور باب تفاعل کے جو ماضی ہیں ان سے امر بنانے کے لیے صرف آخری حرف کو جزم دی جاتی ہے، صرف اور صرف آخری حرف کو جزم دے دو ماضی کے تو وہ فعل امر بن جائے گا، تو تقبلہ ماضی سے تقبل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ منی جو ہے یہ دو لفظ من اور نی، من حرف جار، نی واحد مذکر مونث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا تقبل فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر اپنے متعلق، منی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔
ان حرف ناصب اسم کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اسم معرفہ مبنی ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی انت واحد مذکر حاضر کی ضمیر اسم معرفہ مبنی السمیع الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حرف العلیم اور الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حرف جملہ بنے گا انت ضمیر مبتدا السمیع خاص خبر نمبر 1 العلیم خاص خبر نمبر 2 مبتدا اپنے دونوں خاص خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں انا کا ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ پھر اسمیہ خبریہ فارفت ہے لما اس میں ظرف زما ہے واضحات فعل ماضی معروف ہے آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف واضح یوزع تو یہ واضح یوزع پھر جو ہے واضح فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا جب نیا فاعل اللہ تعالیٰ نے جزم والی تا لگائی تو یہ واضح سے واضحات ہو گیا فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی واضحات فعل ماضی معروف کا مفعول جملہ بنے گا واضحات فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیہ ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں لما اس میں ظرف زما آیا تو یہ لما اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ قالت جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کابالا اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے کابالا کے واو کو علم میں بدلا تو کالا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی تو کالا سے کالت ہو گیا فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا قالت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیہ ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ رب جو ہے یہ اس میں یا ربی تھا یا حرف ندا ربی مضاف مرکب اضافی تو یا حرف ندا کی جگہ فعل آ گیا ادو ربی جو ہے یہ فعل ادو کا مضاف مرکب اضافی جو ربی ہے وہ ادو فعل مضارع کا مفعول بن جائے گا تو یا حرف ندا کی جگہ آ گیا فعل ادعو جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ربی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ انی جو ہے یہ 2 لفظ ہیں انا اور نی انا حرف ناصب اسم نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی وضاحت تو فعل ماضی معروف ہے آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا واضح یوزع پھر جو ہے واضح پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کے صیغے کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تاپش تو لگایا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر تو ماضی کے آخری حرف عین پر جزم آ گئی واضح سے وضاعتو ہو گیا وضاعتو فعل ماضی معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی وضاحت و فعل ماضی معروف کا مفعول انسا جو ہے یہ اس میں نکرہ انسا یو تھا تو یہ وضاحت و فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو انسا یا ہو گیا پھر یا کو اللہ نے خالی کر کے سا کو ایک اور زبر دی تو 2 زبر سے کڑی زبر ہو گئی مفعولی حالت میں جملہ بنے گا وضاحت و فعل ماضی معروف اپنے فاعل آنا ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول ہا اور مفعول نمبر 2 انسا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں انی آیا ناصب منصوب مرکب نصبی تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تو یہ ہا جو ہے اس کے بعد انسا جو ہے یہ ہا کی ضمیر ہے اس کا جو ہے وضاحت ہے یہ جو ہے ہا کی وضاحت کر رہا ہے انسا جو ہے میں نے جنم دی ہے اس کو انسا بچی اور پھر دفعہ اللہ الفلان سے معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت عالم و اس میں تفضیل کل ہے بے حرف جار ہے ما اس میں مجرور جار مجرور رقبے جاری جملہ بنے گا اللہ مبتدا عالم و اس میں تفضیل کل اس میں نکرہ خبر نمبر 1 بما جار مجرور رقبے جاری خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ
وضاحت جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف واضع فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا لگا دی جزم والی تو واضع سے واضعت ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا واضعت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیہ ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں بما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر لیسا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا لایہ سا ید یس و باب سامع یسمع، لایہ سا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کی زیر کو جزم میں بدل دیا تو لیسا آسان ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص الذکر والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، لیسا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم۔ کار فجار ہے الانثیٰ الفلان سے الفلان سے اسم معرفہ الانثیٰ یو تھا، کار فجار کا مجرور ہوا تو کل انثیٰ یہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو خالی کر کے سا کو زبر دے دی تو یہ زبر 2 زبروں سے کھڑی زبر الانثیٰ ہو گیا، کل انثیٰ جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم الذکر اپنے متعلق کل انثیٰ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر دفعہ انی جو ہے 2 لفظ سے انا اور نی اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کر کے جو آسان لفظ بنا دیا، اصل میں ہے انا اور نی، انا حرف ناصب میں اسم، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ سمئی تو فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف ساما یا یس میں یو باب ضرب یضرب، ساما یا تھا باب تفعیل میں گیا تو سما یا پھر سما یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جو ہے وہ تاپش تو لگایا تو یہ ماضی معروف کے فعل ماضی معروف کے آخر جو یا پر جزم آ گئی، سما یا سے سمئی، اور نیا فاعل لگ گیا تاپش تو، سمئی تو فعل ماضی معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، سمئی تو مضاف کا مضاف الیہ، سمئی تو کا مفعول، مریمہ اس میں علم اس میں ذات مریمہ تھا، یہ بھی سمئی تو ماضی کا مفعول بنا تو مریمہ۔ جملہ بنے گا سمئی تو فعل ماضی معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ہا، اور مفعول نمبر 2 مریمہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں انی آیا ناصب منصوب مرکب نصبی تو یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر انی جو ہے جو 2 لفظ ہے انا اور نی، انا حرف ناصب میں اسم، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، اعیذ و الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آوازہ یا ابوذو باب ناصر ینصر، یا علامت مضارع، پھر آوازہ جو ہے اس کے شروع میں باوی افعال کا الف لگا تو یہ بن گیا آوازہ، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یعوذو، پھر یا کی جگہ الف پھر مضارع کا الف لگا تو اعوذو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو یا میں بدلا اویزو، پھر واو کی زیر عین کو، عین کی جزم واو کو تو او ایوزو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے واو کو جزم والی یا میں بدلا تو اویزو ہو گیا۔ الف سے پھر مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اویزو فعل مضارع معروف کا مفعول، بے حرف جار ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اور پھر ذریت تا اس میں نکرہ ذریتن تھا، اعیذ فعل مضارع معروف کا مفعول بنا، مفعول نمبر 2 بنا تو ذریتن سے ذریتن،
پھر ذریتاً جو ہے اس کی ایک زبر ختم ہوئی تو ذریتہ مضاف، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ذریتہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعول دی حالت میں اعوذ و فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2۔ من حرف جار ہے شیطان الفلان سے اسم معرفہ شیطانوں تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الشیطان جار مجرور مرکب جاری۔ الرجیم الفلام سے اسم معرفہ الرجیموں تھا، شیطان موصوف کی صفت ہوا تو اس کے آخر میں زیر آ گئی، کیونکہ موصوف شیطانوں کے آخر میں بھی نون کے نیچے زیر ہے، لہذا صفت کے نیچے بھی آخری حرف کے نیچے زیر آ گئی، تو الشیطان موصوف، الرجیموں سے الرجیم اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اعیذ و فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ہا اپنے متعلق نمبر 1 بے کا جار مجرور مرکب جاری، مفعول نمبر 2 ذریتہ ہا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعول دی حالت، اور اپنے متعلق نمبر 2 من الشیطان الرجیم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں انی ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ تقبل فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف قابلہ قابلہ یقبل با فاتحہ یفتح، پھر باب تفعیل میں گیا تو قابلہ سے قبلہ قبلہ یقبل تقبیل باب تفعیل، قبلہ فعل ماضی کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تقبلہ ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تقبلہ فعل ماضی معروف کا مفعول، رب اس میں رکھا ربن تھا 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں، تقبلہ فعل ماضی معروف کا فاعل، پھر ربن کی ایک پیش ختم ہوئی تو رب و مضاف، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، تقبلہ فعل ماضی معروف کا فاعل، بے حرف جار ہے قبول اس میں نکرہ قبول تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے قبول جار مجرور مرکب جاری، حسن اس میں نکرہ حسن تھا، قبول موصوف کی صفت ہوا تو حسن سے حسن، قبول موصوف حسن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا تقبلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل رب و ہا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت، اپنے مفعول ہا اور اپنے متعلق بے قبول حسن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرفت ہے انبتا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف نباتا نباتا یم بیتو، تو نباتا 3 حرف کے ماضی کے شروع میں باب افعال کا الف لگا زبر والا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی، نباتا سے انبتا انبتا ینبتو انبات باب افعال، تو انبتا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انبتا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 1، نباتن اس میں نکرہ نباتن تھا، یہ انبتا فعل ماضی معروف کا مفعول مطلق ہوا تو نباتن سے نباتن، حسنن اس میں نکرہ حسنن تھا، یہ نباتن موصوف کی صفت ہوا تو حسنن سے حسنن، نباتن موصوف حسنن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں انبتا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا انبتا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ہا، مفعول نمبر 2 نباتن حسنن موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرفت کفلہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کفلا یکفلو باب ضرب یضرب کفلا تھا، 3 حرفوں کا ماضی باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف فا پر شاد آ گئی، کفلا سے کفلا، 4 حرفوں کا ماضی معروف ہو گیا، کفلا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کفلا پھر ماضی معروف کا مفعول، زکریہ اس میں علم ہے اس میں ذات ہے، فاعلی حالت میں کفلا پھر ماضی معروف کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کفلا فعل ماضی معروف اپنے فاعل زکریہ اور اپنے مفعول ہا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
کلما اس میں ظرف زماں ہے، داخلہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، داخلہ یدخل باب ناصر ینصر، علیہ حرف جار ہے، ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، زکریہ اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے، فاعلی حالت میں، داخلہ فعل ماضی معروف کا فاعل ہے، المحراب الف لام سے سمار المحراب تھا، یہ داخلہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو المحراب سے المحرابہ۔ اب جملہ بنے گا داخلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل زکریہ، اپنے متعلق علیہ جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول المحرابہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شعبے میں کلما اس میں ظرف زماں یا تو کلما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وجد فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، وجد یوجد باب ضرب یضرب، اندہ اس میں نکرہ ان دو تھا، وجد فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو ان دو سے اندہ، پھر اندہ مضاف، ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اندہ مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، وجد فعل ماضی معروف کا مفعول۔ رزقن اس میں نکرہ رزقن تھا، یہ وجد فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو رزقن سے رزقن۔ اب جملہ بنے گا وجد فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 اندہا مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 2 رزقن مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ قالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا قالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ یا حرف ندا ہے، مریم جو ہے اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے، یا حرف ندا کا منادہ، تو یا حرف ندا کی جگہ فعل آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اور اس فعل ادعو کا مفعول بن جائے گا مریموں سے مریمہ، جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول مریمہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ انا جو ہے اس میں سوالیہ ہے، لا اس میں لے حرف جار تھا، لدن ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، کہ جو ہے واحد مؤنث حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کا زبر ہو تو مذکر حاضر کی ضمیر، کاف کے نیچے زیر ہو تو کہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر، تو لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، حاضر اس میں اشارہ ہے واحد مذکر کا قریب کے لیے۔ اب جملہ بنے گا انا اس میں سوالیہ مبتدا، نا کے جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، حاضر اس میں اشارہ خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، انا حرف سوالیہ ہے، جملہ اسمیہ انشائیہ خبریہ نہیں بنے گا۔ قالت فعل ماضی معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف قابلا، اللہ نے ثانی کے لیے واو کو علم میں بدلا تو کالا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ نے نیا فاعل جو ہے جزم والی تا لگا دی تو کالا سے کالت، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا قالت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار ہے، اس میں نکرہ غیر منصرف ان دو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ان دو ہی رہا، جار مجرور مرکب جاری، پھر ان دو مضاف ہوا تو زیر آ گئی، ان دے مضاف، اللہ ہو سے اللہ ہے مضاف الیہ، مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ہوا ضمیر مبتدا، من عند اللہ جار مجرور مرکب جاری، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حال فلاں سے اسم معرفہ اسم اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی۔ یرزق کو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف رازا کا یرزق باب ناصر ینصر، تو یرزق فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یرزق فعل مضارع معروف کا مفعول ہے،
جملہ بنے گا یرزق فعل مضارع معروف، اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول من سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نسبی ہے تو یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یشاء یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا شایع، شایع یش یہ او باب ضرب یضرب، یش یہ او تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو حمزہ سے پہلے والی یا کو الف میں بدل دیا تو یشاء او ہو گیا، یشاء او یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یشاء پھر مضارع معروف، اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بے حرف جار ہے غیر اس میں نکرہ غیر ان تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بغیر ان جار مجرور نقب جاری، پھر غیر ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو غیر مضاف، حساب ان اس میں نکرہ حساب ان تھا، غیر مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو حساب ان سے حساب بن، غیر حساب بن مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب یہ بغیر حساب جو ہے یہ یرزق کو فعل کے ساتھ لگے گا، یرزق کو فعل مضارع ہے اس کے ساتھ یہ لگے گا بغیر حساب۔ جملہ بنے گا دوبارہ جملہ بناتا ہوں، یرزق کو کہا کہ یرزق کو فعل مضارع معروف، اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول من اور اپنے متعلق بغیر حساب جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نسبی ہے تو یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہنالک اس میں ظرف مکان ہے، دعا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اصل میں ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا دعوا، دعوا یدعو وہ، باب نصر ینصر، دعوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو دعا ہو گیا، آسان، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، زکریہ اس میں علم اس میں ذات، دعا فعل ماضی معروف کا فاعل۔ ربا اس میں نکرہ ربن تھا، دعا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو ربن سے ربن، پھر ربن کی ایک زبر ختم ہوئی تو ربا مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ربا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں دعا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا دعا فعل ماضی معروف، اپنے فاعل زکریہ، اپنے مفعول ربا ہو مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ہنالک کا اس میں ظرف مکان آیا تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف، اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ رب جو ہے اس میں تھا یا ربی، یا حرف ندا، ربی مضاف الیہ مرکب اضافی، یا حرف ندا کا منادا، ربن تھا، اس کے شروع میں یا حرف ندا آیا تو ایک پیش ختم ہو گئی، ربن سے یا ربو، پھر مضاف ہوا تو زبر آ گئی، با پر پیش کی جگہ زبر آ گئی، ربا مضاف، یا پھر یا مضاف الیہ ہوا تو یہ ربا کی با کی زبر جو ہے وہ زیر بن گئی یا کی وجہ سے، تو رب مضاف یا واحد مذکر مؤنث متقدم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، یا حرف ندا کا مرادہ۔ اب جملہ بنے گا یا حرف ندا کی جگہ ادعو آ جائے گا، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف، اپنے فاعل انا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول ربی مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ حب فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا وہابا، وہابا یوہابو، با فاتح یفتح، یوہابو فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت دار یا کی جگہ الف لگا، الف کو زیر مل گئی کیونکہ فعل مضارع میں ہا درمیان والے حرف پر زبر ہے، یوہابو، اس لیے الف کو زیر مل گئی، آخری حرف با کو جزم، تو یوہابو سے ایوہب، ایوہب، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واو اور پہلے الف اور واو کو ختم کر دیا تو حب رہ گیا، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ،
انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ہب فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر بھی اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ ساری آگے دی جو ہے یہ بھی ساتھ لگے گا ابھی نہیں، لے حرف جار یا واحد مذکر مونس متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، من حرف جار ہے لدن اس میں نکرہ من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، پھر لدن مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لدن مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکبے اضافی پورا مرکبے اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، ذریتن اس میں نکرہ ذریتن تھا یہ حب فعل امر کا مفعول بنا تو ذریتن سے ذریتن، طیبتن اس میں نکرہ طیبتن تھا یہ ذریتن موصوف کی صفت ہوا تو طیبتن ہو گیا، ذریتن موصوف طیبتن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکبے توصیفی پورا مرکبے توصیفی مفعولی حالت میں حب فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا حب فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر بھی اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 ڈی جار مجرور مرکبے جاری، متعلق نمبر 2 من لدن کا جار مجرور مرکبے جاری اور اپنے مفعول ذریتن طیبتن موصوف صفت مرکبے توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ان حرف ناصب اسم ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکبے نصبی، سمیع اس میں نکرہ اصل میں سمیع تھا مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی سمیع سے سمیع مضاف، الدعاء الف لام سے اسم معرفہ الدعاء تھا سمیع مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الدعاء سے الدعاء سمیع الدعاء مضاف مضاف الیہ مرکبے اضافی فاعلی حالت، جملہ بنے گا انہ کا ناصب منصوب مرکبے نصبی مبتدا سمیع الدعاء مضاف مضاف الیہ مرکبے اضافی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، خارف تہ نادت فعل ماضی معروف ہے آخر میں جزم اور تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا نادا یا ین دے یو باب زارا با یضربو، پھر نادا یا کے پہلے حرف نون کے بعد الف آیا تو یہ بن گیا نادا یا یناد یو منادایتن باب مفعلہ، تو نادا یا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی واحد مؤنث غائب کی تو نادا یا سے نادا یت، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو نکال دیا تو نادت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی نادت فعل ماضی معروف کا مفعول، الملائکۃ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حرف میں نادت فعل ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا نادت فعل ماضی معروف اپنے فاعل الملائکۃ اور اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور فتح ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی قائمن پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل ہے آخر میں 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں یہ قائمن، جملہ بنے گا ہوا ضمیر مبتدا قائمن اس میں فاعل فاعلی حالت اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یصلی جو ہے یہ یا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف سالہ یا یس دے یو باب ذرا با یضربو، سالہ یا تھا باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف لام پر شد آ گئی، سالہ یا سے صلی یا، پھر اس کے شروع میں یا علامت مضارع لگی تو یو صلی یو 4 حرفوں کا ماضی معروف صلی یا، اس کے شروع میں علامت مضارع یا لگی پیش کے ساتھ تو یصلی یو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یصلی یو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری یا کی پیش ختم کر کے جزم دی تو یصلی ہو گیا آسان، پھر ماضی معروف یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فی حرف جار ہے المحراب الف لام سے اسم معرفہ المحراب وہ تھا فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فعل محراب جار مجرور مرفوع جاری، جملہ بنے گا یصلی فی المضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق فی المحراب جار مجرور مرفوع جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں قائمن آیا اس میں نکرہ تو یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ان حرف ناصب اسم ہے اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی، یبشر یا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف باشرہ یبشرو
پھر باشرہ باب تفعیل میں چلا گیا تو بشرہ ہو گیا، درمیان والی حرف پر شد آ گئی، بشرہ بشرہ یبشرو تبشیر باب تفعیل، یو بشرو یا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یبشرو پھر مضارع معروف کا مفعول، بے حرف جار یحییٰ اس میں نکرہ یحییٰ یو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے یحییٰ یا ہی رہا، تو یہ جار مجرور مکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا یبشرو پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول کا اور اپنے متعلق بے یحییٰ جار مجرور مکبے جاری سے مل کر جملہ پھر یا خبری، اور جب اس قسم میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ پھر یا خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مصدقاً جو ہے اس میں نکرہ مصدق کن تھا، یہاں کانا فعل ماضی فعل ناقص تھا جس کو عبارت مختصر کرنے کے لیے اللہ نے گرا دیا، تو مصدقاً سے پہلے کانا فعل ماضی مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، مصدقاً میم پیش والی اس میں فاعل مصدق کن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں مصدق کن سے مصدقاً خبر بن گیا۔ بے حرف جار ہے کلمۃ اس میں نکرہ کلمۃن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے کلمۃ جار مجرور مکبے جاری۔ من حرف جار ہے اللہ الفلان سے اسم معرف اللہ ہو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اللہ جار مجرور مکبے جاری۔ وارفت ہے سیدن اس میں نکرہ سیدن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو یہ سیدن ہو گیا۔ وارفت ہے حصوراً اس میں نکرہ حصورن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 3 بنا تو حصورن سے حصورن۔ وارفت ہے نبیًا اس میں نکرہ نبیٌ تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 4 بنا تو یہ نبیٌ سے نبیًا۔ من حرف جار الصالحون الفلام سے الصالحین الفلام سے اسم معرف پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واؤن سے جمع صالحون تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو یا واؤ یا میں بدل گیا، من الصالحین جار مجرور مکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا کانا مصدقاً سے پہلے کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنی خبر نمبر 1 مصدقاً اپنے متعلق نمبر 1 بے کلمۃ جار مجرور مکبے جاری، متعلق نمبر 2 من اللہ جار مجرور مکبے جاری، اپنی خبر نمبر 2 سیداً، اپنی خبر نمبر 3 حصوراً، اپنی خبر نمبر 4 نبیًا، اور اپنے متعلق نمبر 3 من الصالحین سے جار مجرور مکبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کانا کا فعل ماضی فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ۔ کالا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، یہ اس میں کاوالا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جو ہے واؤ کو الف میں بدل دیا تو کالا کاوالا یقبل و باب ناصر ینصر، اس کالا کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ رب جو ہے یہ اس میں تھا یا ربی، یا حرف ندا، ربی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، رب جو ہے ربن تھا، اس کے شروع میں یا حرف ندا یا تو اس نے ایک پیش ختم کر دی، ربن سے یا ربو، پھر ربو مضاف ہوا تو زبر آ گئی ربا، پھر یا کے ساتھ مضاف ہوا تو یا کی وجہ سے با کی زبر ختم ہو کر زیر آ گئی تو رب مضاف یا واحد مذکر مؤنث متقدم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی یا حرف ندا کا منادہ۔ اب یا حرف ندا کی جگہ فعل آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متقدم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا حرف ندا کی جگہ فعل آ گیا ندو ادو، تو ادو فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ربی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ انا جو ہے اس میں سوالیہ ہے، یکون و یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ دی جو ہے یہ دو لفظ دے حرف جار یا واحد مذکر غائب کی جب واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی دے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ غلام اور اس میں نقبہ دو پیشوں سے فائدی حالت میں، یکون و فعل مضارع معروف فعل ناقص کا اسم۔ اب جملہ ملے گا یکون و فعل مضارع معروف فعل ناقص اپنے اسم غلام اور اپنے متعلق دی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
اور جب اس جملہ اسمیہ خبر کے شروع میں اسم سواریہ یا انا، تو یہ اسم سواریہ مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ یکونو جو ہے یہ کاوانا سے یکبونو، پھر واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو دی تو یکونو ہو گیا فعل ناقص۔ اور پھر قدر پھر تحقیق ہے، بالغ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بالغ یبلغ باب ناصر ینصر، بالغ فعل ماضی معروف کے شروع میں قد لگا تو قد بالغ فعل ماضی معروف قریب، واحد مذکر غائب کا صیغہ، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قد بالغ فعل ماضی معروف قریب کا مفعول، الکبر والفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، قد بالغ فعل ماضی معروف قریب کا فاعل۔ جملہ بنے گا قد بالغ فعل ماضی معروف قریب، اپنے فاعل الکبر اور اپنے مفعول نی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر ہے امراتی جو ہے دو لفظ سے امراتن اور یا، امراتن جو ہے یہ دو پیشوں سے فائدی حالت میں امراتن، پھر مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، اور امراتو پھر یا کے ساتھ مضاف ہوا تو تا کو زیر آ گئی پیش کی جگہ، پیش ختم ہو کر زیر آ گئی، امرات مضاف، یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، امرات مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فائدی حالت، آخر انہیں اس میں رکھ رہا دو پیشوں سے فائدی حالت، جملہ بنے گا امراتی مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا، آخر انہیں اس میں رکھ رہا اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کاج حرف جار ہے، ذالک کا اسم اشارہ ہے، واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، کا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اللہ الفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، یا فلو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف فعل، فعل یفعل با فاتح یفتح، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یا فلو فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یا فلو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ما اور اپنے متعلق مقدم کذالک کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اللہ آیا تو اللہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یشاء یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا شایع، شایع یش یہ او باب ضرب یضرب، یش یہ او تھا البتہ ثانی کے لیے یا کو الف میں بدلا تو یشاء او ہو گیا، پھر یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یشاء پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ رب جو ہے یہ اس میں یا ربی تھا، یا حرف ندا، ربی مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، یا حرف ندا کا منادہ، تو یا حرف ندا کی جگہ پھر آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور ربی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی جو ہے یہ مفعول بن جائے گا فعل ادعو کا، جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ربی مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اجعل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف جعل، جعل یجعل با فاتح یفتح، یجعل فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا تو الف کو زیر مل گئی کیونکہ فعل مضارع میں یجعل عین پر زبر ہے، اور آخری حرف لام کو جزم آ گئی تو یجعل سے اجعل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
لی جو ہے یہ لے حرف جار یا واحد مذکر حاضر کی ضمیر، واحد مذکر مونث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، آیتن اس میں نکرہ آیتن تھا، اجعل فعل امر کا مفعول بنا تو آیتن، جملہ بنے گا اجعل فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لی اپنے مفعول آیتن سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ، کالا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، آیتو اس میں نکرہ آیتن تھا یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، آیتن سے آیتو مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آیتو مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، اللہ دو لفظ سے ان اور لا، ان حرف ناس میں مضارع، لا حرف نفی، تکلما تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کالما پھر باب تفعیل میں گیا تو کالما سے کلما، تو کلما جو ہے اس کے شروع میں علامت اندار یا لگی تو یکلمو، پھر یا کی جگہ علامت اندار تا لگی تو تکلمو، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے، اللہ جو ہے دو لفظ ہیں ان اور لا، ان حرف ناس میں مضارع نے اس کے آخری حرف تکلمو کے آخری حرف میم کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو ان تکلما ہو گیا، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تکلما پھر مضارع معروف منفی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الناس الف لام سے اسم معرفہ الناس ہو تھا، لا تکلما پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو الناسا، ثلاثتا اس میں نکرہ ثلاثتن تھا یہ بھی لا تکلما پھر مضارع معروف منفی کا مفعول نمبر 2 ہوا تو ثلاثتن سے ثلاثتن، پھر ثلاثتن کی ایک زبر ختم ہوئی تو ثلاثتا مضاف، ایامن اس میں نکرہ ایامن تھا، ثلاثتا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ایامن سے ایامن، ثلاثتا ایامن مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، لا تکلما پھر مضارع معروف منفی کا مفعول نمبر 2، جملہ بنے گا لا تکلما پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتا ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 الناس مفعول نمبر 2 ثلاثتا ایامن مضاف مضاف مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا، اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ منفی کے شروع میں آیتوں کا مضاف مضاف مرکب اضافی ہے تو یہ مرکب اضافی مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ منفی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، ادا حرف استثناء ہے، رمضان اس میں نکرہ رمضن تھا یہ جو ہے جو مفعول ہوا تو رمضن، تو اب جو ہے یہ جو ہے اس الا کے بعد جو ہے یہ الا سے پہلے تکلمو جو ہے یہ آ جائے گا تکلم الناس رمضان، یہ جو ہے تکلم الناس رمضان، تو الا کے بعد آ جائے گا تکلمو پھر مضارع معروف اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول الناس مفعول نمبر 2 ثلاثتا ایامن مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور مفعول نمبر 3 رمضان سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور پھر ہے اذکر فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف ذاکر یذکر باب نصر ینصر، یذکر پھر مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف کو ظاہر پیش مل گئی، اوز اور آخری حرف را کو جزم، یذکرو سے اذکر فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ربا اس میں نکر ربن تھا، اذکر فعل امر کا مفعول بنا تو ربن سے ربن، پھر ربن کی ایک زبر ختم ہوئی تو ربا مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ربا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں اذکر فعل امر کا مفعول، کثیرن اس میں نکرہ کثیرن تھا یہ ربا کا مضاف یہ جو ہے یہ اذکر کا حال ہوا تو کثیرن ہو گیا، اب جملہ بنے گا اذکر فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ربا کا اور اب اپنے حال مفعولی حالت میں کثیرن سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، تو کثیرن جی مفعول اس کو بنا لیا جائے تو اپنے مفعول نمبر 2 سے مل کر جملہ اسمیہ اور جملہ فعل یا انشائیہ ہو گیا، فعل امر کا جملہ فعل یا انشائیہ، اور پھر ہے سب فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا صباح، صباح یصبح باب فاتح یفتح، صباح تھا باب تفعیل میں گیا تو صبح،
سبحا یسبح تسبیح باب تفعیل، سبح فعل ماضی معروف تھا، اس کے امر بنا تو آخری حرف ہا کو جزم اور آخری سے پہلے بے کو زیر، تو سبحا ماضی سے سبح فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہے العشی الفلان سے سمارف العشی ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالعشی جار مجرور رکھ پہ جاری، اور فتح الابکار الابکار ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالابکار جار مجرور رکھ پہ جاری۔ اب جملہ بنے گا سبح فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بالعشی جار مجرور رکھ پہ جاری، متعلق نمبر 2 بالابکار جار مجرور رکھ پہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔